بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا عمل جس سے اللہ تعالی بندے سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جب میں اس کو کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی طرف سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کر لے گا، اور جو مال و جاہ لوگوں کے پاس ہے اس سے اعراض اور بے رخی اختیار کرو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ عن سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ دلنی على عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ تشریح: سوال بھی کیا عجیب و غریب ہے اور جواب بھی کتنا جامع ہے۔ بندے کی اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے اور وہ اللہ کا محبوب بنے۔ یہی سوال اس خوش نصیب صحابی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زاہد بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ زاہد بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس کچھ بھی مال و متاع مت رکھو، بلکہ زاہد بننے کا مطلب یہ ہے دنیا کے مال و متاع کی محبت اور حرص کو اپنے دل سے نکال دو۔ مال و متاع کتنا ہی کیوں نہ ہو لیکن اپنے دل میں اس کو بالکل جگہ نہ دو۔ شیخ المشائخ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنا مال بذریعہ سمندری جہاز فروخت کرنے کے لیے دوسری جگہ بھیجا تھا۔ چند دنوں کے بعد اطلاع ملی کہ وہ جہاز مال سمیت سمندر میں ڈوب گیا ہے۔ خادم نے آ کر حضرت والا کو اس کی اطلاع کی۔ آپ نے سر مبارک تھوڑی دیر جھکا کر پھر اوپر اٹھایا اور الحمدللہ پڑھا۔ پھر چند دن کے بعد وہی خادم خوشی خوشی پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ حضرت، ہمارا جہاز بسلامت منزل پر پہنچ چکا ہے۔ پہلی اطلاع غلط تھی، وہ ہمارا جہاز نہیں بلکہ اور کسی کا تھا۔ اس اطلاع پر پھر حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے سر مبارک جھکا کر تھوڑی دیر کے بعد اوپر اٹھایا، پھر الحمدللہ پڑھا۔ وہ خادم یہ سن کر حیران ہوا کہ پہلی اطلاع پر بھی حضرت نے الحمدللہ پڑھا اور آج بھی حضرت والا نے الحمدللہ پڑھا۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت، میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ نقصان کی اطلاع پر بھی آپ نے الحمدللہ پڑھا اور خوشی کی اطلاع پر بھی آپ نے الحمدللہ پڑھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا، جب تم نے نقصان کی اطلاع دی تھی تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ اس مال کے نقصان کی وجہ سے میرے دل کے سکون و اطمینان کو فرق تو نہ آیا۔ میں نے دیکھا کہ میرا دل اس مال کی محبت سے خالی ہے اور دل بدستور اپنی حالت پر قائم ہے، اس لیے دل کی سلامتی اور اطمینان پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آج جب آپ نے مال کے محفوظ ہونے کی اطلاع دی تو اس خوشی کو سن کر میں نے پھر اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ اس خبر سے میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑی کہ نہیں۔ میں نے اپنے دل کو بدستور اپنی حالت اور کیفیت پر پایا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ کسی بزرگ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے، نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ماہر چ آمد بود مہمانے۔ ترجمہ: نہ دنیا کے مال و دولت آنے سے خوشی ہے، نہ مال کے نقصان سے کوئی بڑا غم ہے۔ ہماری ایمانی قوت کے سامنے یہ سب حالات مثل مہمان کے ہیں، یعنی عارضی ہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، لہذا کوئی غم کی بات نہیں۔ خلاصہ یہ کہ جس قدر انسان کا دل دنیا کے مال و دولت کی محبت سے خالی ہو
اسی قدر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے۔ یہ نسخہ کیمیا ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو کچھ مال و دولت لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے خود کسی انسان کو عطا فرمایا ہے اسی پر قناعت کرے، لوگوں کے مال و جائیداد کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھے، نہ زبان سے ان سے سوال کر لے اور نہ دل سے ان سے سوال کرے۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے یہ شخص ہمارے مال و دولت سے بے نیاز ہے اور ہمارے مال میں سے کچھ بھی نہیں چاہتا، تو لوگ اس شخص سے محبت کریں گے۔ جو شخص لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے لوگ اس سے محبت کے بجائے نفرت کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص ہماری جو اچھی چیز دیکھتا ہے مانگنا شروع کرتا ہے۔